بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر نواز ہے۔ بہت دنوں بعد موقع ملا لیکچر اپلوڈ کرنے کے لیے، کیونکہ زیادہ تر دوست انتظار میں تھے۔ میسیج بھی کی بہت سے دوستوں نے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی نئی ٹاپک نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ تو سب سے بڑی وجہ تو ملکی حالات تھے، کیونکہ نیٹ صحیح طور پہ کام نہیں کر رہا تھا، تو اسی وجہ سے زیادہ تر لیکچر اپلوڈ نہیں ہو رہے تھے۔ اب الحمدللہ حالات سازگار ہو گئے، تو اسی وجہ سے میں چاہا کہ آج لیکچر جو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیٹ کے کیڑے، جن کو پشتوں میں ہم چینجی اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اور اس کی احتیاطی تعبیر کیا ہے۔ پیٹ کے کیڑے جو ہے اس کے سب سے بڑے جو ہے نا اس کے 4 قسم کے اقسام ہیں۔ نمبر 1 تھریڈ ورم، نمبر 2 ہوک ورم، نمبر 4 راؤنڈ ورم، اور نمبر 5 ٹیپ ورم۔ اس میں اس کی جو علامات ہیں وہ خون کی کمی، سستی، بچوں میں زیادہ تر منہ سے پانی نکلنا، دانتوں کو پیسنا، اور اسی طرح نظام انہضام کی خرابی، یعنی پیٹ میں درد، زیادہ پانی منہ میں آنا، اسی وجہ سے الٹیاں کرنا، تو اس کی بڑی سی علامات ہیں۔ اس میں جو تھریڈ ورم ہے، تھریڈ ورم جس کو ہم پشتوں میں چہنگی کہتے ہیں، جو بچوں میں زیادہ تر ہوتے ہیں، میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو NLH ہے نا، NLH مقد میں خارش ہو جاتی ہے، بڑی پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے اس میں خارش ہوتی ہے، وہ تھریڈ ورم کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ تھریڈ ورم کی ٹریٹمنٹ جب ہو نہیں جاتی تو اسی وجہ سے بچوں میں زیادہ تر پشتوں میں لوگ اس کو کہتے ہیں کہ پلانے بچے میں چہکی ہے، چہکی یعنی تھریڈ ورم۔ تھریڈ ورم کی وجہ سے انسانی مقد میں بڑی پیشاب کے نالی میں خارش ہو جاتی ہے۔ خارش کی اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہے تھریڈ ورم، پیٹ کے کیڑوں کی ایک قسم ہے جس کو ہم تھریڈ ورم کہتے ہیں، تو یہ تھریڈ ورم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے نا خطرناک قسم کا ایک کیڑا ہے جس کو ہم راؤنڈ ورم کہتے ہیں۔ خطرناک میں اس کو اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ بچوں میں جب مال نیوٹریشن کی کمی ہو جاتی ہے، ضروری خوراک کی کمی ہو جاتی ہے، وہ خوراک جو بچوں کو صحت مند بناتا ہے، جو بچوں کو توانا بناتا ہے، اس کی وہ خوراک وہ کیڑا کھا جاتا ہے۔ اس کیڑے کے کاٹ جانے کی وجہ سے بچے میں لاغر فن، سوکھلا فن جو ہے نا، سوکھلا فن پشتوں میں جس کو سورے کہتے ہیں، تو بچوں میں وہ واقعہ ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے بچے کی صحت جو ہے نا وہ بڑھ نہیں جاتی، وہ صحت مند نہیں رہ جاتا، تو اس کی بڑی وجہ راؤنڈ ورم ہے۔ دوسرے ہمارے پاس ہوک ورم ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 4 قسم کے کیڑے ہیں، اس میں 3 نمبر پہ آتا ہے ہوک ورم۔ ہوک ورم کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ اگر اس کی علاج ٹائم پہ نہیں ہو جاتی تو انسان مر بھی جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اگر خون کی کمی کا علاج ٹائم پہ نہیں ہو جاتا تو اسی وجہ سے انسان موت کے منہ میں بھی چلا جاتا ہے۔ ہوک ورم انیمیا کاز کرتا ہے، خون کی کمی کاز کرتا ہے، کیونکہ اس ورم کی ہوک جو ہے نا وہ انٹسٹائن کے آنتوں میں وہ اپنا چونچ جو ہے نا وہ اندر ڈالتا ہے اور سارا خون پی جاتا ہے، سارا خون پی جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے بچوں میں جو بچے مٹی کھاتے ہیں اور وغیرہ، مٹی کے ساتھ ساتھ اور زیادہ تر بچے ریت بھی کھاتے ہیں، وہ پینسل کی وہ چونچ وہ بھی کھا جاتے ہیں، پینسل بھی کھا جاتے ہیں، تو زیادہ تر مٹی کے کھا جانے سے یہ ورم، اس کی جو انڈے ہوتے ہیں یہ ہوا کے ذریعے، یہ مٹی میں موجود ہوتے ہیں، ہوا کے ذریعے منہ میں چلے جاتے ہیں، منہ سے میدے سے آنتوں میں، تو یہ وہاں جو ہے نا اپنی کالونیاں بناتی ہے، وہاں انڈے دیتے ہیں، اپنے گھونسلے بناتے ہیں، تو اسی وجہ سے
ہوک ورم جو ہے نا یہ انیمیا گاس کرتا ہے، خون کی کمی کو نا اور اس کی بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ آخر میں ہمارے پاس ہے ٹیپ ورم۔ ٹیپ ورم یہ بھی مٹی کے گرد و غبار سے میں پایا جاتا ہے، تو اس کی لاروا اس کے انڈے جو ہیں یہ منہ میں چلے جاتے ہیں سانس کے ذریعے، گندی خوراک کے ذریعے، تو وہاں پیٹ میں اپنی کالونی بناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جی آئی ٹی اپسٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یار میرے پیٹ میں درد ہے، الٹیاں بار بار آتی ہے، پیٹ کے جتنے بھی مسئلے ہیں اس میں 50% ٹیپ ورم کے اوپر جاتا ہے۔ جتنے بھی مسائل ہیں اس کے زیادہ تر ٹیپ ورم کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ یہ تو چھوٹا سا ٹاپک تھا ہمارا کیڑوں کے اوپر۔ اب ہم آتے ہیں اس کے انویسٹیگیشن پہ۔ کیا ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے، الٹیاں بار بار آ جاتی ہے، خوراک کھاتے ہیں لیکن اس کا بدن جو ہے نا وہ بڑھ نہیں رہا، تو کیا وجہ ہو جاتی ہے؟ دوسری بڑی وجہ چہرے پہ سفید داغ نکلے بچوں کے زیادہ، چکر آ جاتا ہے، انہضام کی خرابی ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے ہم اسٹول ایگزامینیشن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اسٹول ایگزامینیشن، جو کہ بڑے پاخانے سے، بڑے پیشاب سے کیا جاتا ہے، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ فلانا مریض کے پیٹ میں کون سے انڈے یا کون سے اور جراثیم موجود ہے جو نکلتے ہیں اس 4 قسم کے کیڑوں سے۔ اس کیڑوں سے جو انڈے ہوتے ہیں تو اس ٹیسٹ میں اس کے پتہ لگ جاتی ہے کہ اس میں کون سے انڈے، کون سی کیڑے کے انڈے موجود ہیں، تو پھر اس کی علیحدہ علاج ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے ہم اسٹول ایگزامینیشن، دوسری ٹیسٹ اس کے ساتھ ہم سی بی سی کہتے ہیں، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ۔ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ میں ہوتا ہے کہ انسان میں خون کی کمی واقع ہو گئی ہے کہ نہیں، انفیکشن ہو گیا ہے کہ نہیں، کیونکہ زیادہ تر کیڑوں کی وجہ سے، جس طرح یہ راؤنڈ ورم ہے، اس نے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خطرناک قسم ہے، تو یہ مال نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ ایبڈامنل پین، پیٹ کا درد بھی اسی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ کہ یہ آنتوں کی بندش بھی کرتا ہے، یہ زیادہ ہو جاتی ہے تو آنتوں کو بند کر دیتے ہیں، انٹسٹائنل ابسٹرکشن بھی کر دیتے ہیں، تو اس کا پھر علاج دوائیوں کے ذریعے بعض اوقات ناممکن ہو جاتی ہے، تو اس کو آپریشن کرنا پڑے گا، تو پھر اسے مریض کو آپریشن ہو جاتی ہے، تو اس کے سب سی بی سی بھی کر دیں اور ایکس رے بھی کر دیں۔ ایکس رے کر دیں کہ کوئی آبسٹرکشن تو نہیں بنی، کوئی بندش تو نہیں بنی، اور چوتھا ایبڈامنل الٹراساؤنڈ کر دیتا ہے نا، ایبڈامنل الٹراساؤنڈ میں بھی بندش کا یا اور ایسی بیماری کو اس کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم زینٹل دوائی جو ہے نا، البینڈازول، بچوں بڑوں دونوں کے لیے، یہ سنگل ڈوز ہے، بچے اور بڑے دونوں اکٹھے کھا جا سکتے ہیں نا، بچوں کے لیے صرف آ جاتی ہے، بڑوں کے لیے گولیاں ہوتی ہیں، ورموس ہے، کیٹریس ہے، کمبینٹرین ہے، پیپرزین ہے، تو اسی طرح بہت سی دوائیاں ہیں جو پیٹ کے کیڑوں کو مار دیتی ہے۔ اس کی احتیاطی تدابیر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کیڑوں سے احتیاطی تدابیر کیسے ہو جاتی ہے، تو جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، حدیث میں بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو دھونا ضروری ہے۔ جب آپ کے ہاتھ صاف ہوں تو آپ کھانا جب کھاتے ہیں تو آپ کے گندے ہاتھ آپ کے منہ تک نہیں لگ جاتے۔ آپ کے ہاتھ جب صاف ہو تو صاف ہاتھ سے کھانا کھاؤ گے تو آپ کو اسی طرح کی بیماریوں سے چھٹکارا ملے گا۔ دوسری قسم پراپر کلیننس ہے، اپنے ماحول کی جہاں آپ رہتے ہیں تو وہاں جس جگہ میں آپ کے کپڑے، آپ کے بیڈ، آپ کے کمرہ ہے تو وہ صاف ہونا چاہیے۔ اس طرح اور مین چیز اس میں ہاتھ دھونا ہے، منہ ہاتھ دھونا ہے، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد۔ اسی طرح اس کی بہترین علاج ہومیوپیتھک میں بھی واقع ہے،
لیکن میں بار بار اپنے لیکچر میں کہتا ہوں، بار بار اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک دوائیاں آپ بغیر علامات کے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ہومیوپیتھک میں ایک دوائی آتی ہے جس کا نام ہے سینا۔ سینا کیڑوں کی بہترین دوائی ہے۔ جب انگریزی دوائیاں پین ہو جاتی ہے تو ہومیوپیتھک کی سینا استعمال کریں، الحمدللہ افاقہ بھی ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ سینا کا کمال دیکھیں گے۔ اس طرح اور بہت سی دوائیاں ہیں لیکن وہ ہم علامات کے مطابق دیتے ہیں، جس طرح نیٹرمپاس ہے، اسپائجیلیا ہے، بپٹیشیا ہے، سلفر وغیرہ، کرکیریا کارپ ہے، لائکوپوڈیم ہے، بیلاڈونا ہے، لیکن وہ ہم علامات کے مطابق دیتے ہیں۔ تو یہ آج کی ٹاپک تھی کیڑوں کے اوپر، کیونکہ میں وہ مسائل آپ کو بیان کروں گا جو ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے، جس کو ہم اگنور کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس چھوٹے چھوٹے مسائل کو، اس چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو، اس کو اگنور مت کرے، اس کو پیچھے مت لے، اس کو بر وقت اس کی علاج کرے، تو اس سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ مجھے اپنے دواؤں میں یاد رکھنا۔ میرا کلینک ایڈریس ہے مینچر صدر روڈ، سلیم خان اسٹاپ، نیر کنارہ 7 ہومیوپیتھک اسٹور اینڈ کلینک۔ اپنے دواؤں میں یاد رکھنا، اپنے اور اپنے پیاروں کی بہت 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 خیال رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔